اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اہم اور تڑپتی ہوئی خبر ہے، میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ گزشتہ دنوں ہمارے پاس ایک دوست کسی ریفرنس سے تشریف لائے اور انہوں نے بتایا کہ ان کی علاقے کی جو غلہ منڈی ہے وہاں پہ جو پختون فراڈ ہوتا ہے وہ ہوا ہے، اور پختون فراڈ کے اوپر وہ کیسے منڈی میں آ کے فراڈ کرتے ہیں اور پھر وہاں سے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ اگر آپ قصور سے شروع کریں تو کنگن پور اور جناب دیپال پور اور اس علاقے کی جتنی غلہ منڈیاں ہیں اس کے اندر آپ جا کے کسی سے بھی پوچھ لیں تو اس میں یا تو وہ فراڈ جاری ہوتا ہے یا ہو رہا ہوتا ہے۔ وہ میں اس کی پوری تفصیل ایک اپنے الگ ولاگ کے اندر کر چکا ہوا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ یار وہ کوئی 8 کروڑ روپیہ لے کے چلے گئے وہ ہماری منڈی سے، تو وہاں پہ رابطہ کریں، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کے فون نمبر ہے، یہ ان کا ایڈریس ہے۔ تو اب وہاں پہ ہم گئے ہیں تو الٹا انہوں نے ہمیں پولیس سے پکڑوا دیا ہے، تو کسی کو درمیان میں ڈالیں۔ تو ہم نے ایک جرنلسٹ دوست سے رابطہ کیا، ہم نے ایک جرنلسٹ دوست سے رابطہ کیا، اس نے کوئی رابطہ شابطہ ڈھونڈ کے ان تک رسائی کروائی۔ وہ جو ہیں اس وقت وہ جو صاحب جو کہ فراڈ میں ملوث ہیں وہ پی ٹی آئی کے یو سی لیول کے لیڈر ہیں۔ مطلب فراڈیا ہو اور پی ٹی یوتھیا نہ ہو، یا تو نہیں نہ ہو سکتا، فراڈی ہیں۔ اور میرا مطلب ہے کہ وہ اس کے ساتھ انوالو ہیں۔ میں جن لوگوں سے ہم نے رابطہ کیا تھا وہ اے این پی کے ہیں۔ تو وہاں پہ جو جواب لاجواب آیا ہے وہ آپ نے سننا ہے۔ تو انہوں نے کہا، میں نے ان سے بات کی، میں نے کہا کہ جی اب اس طرح سے آپ نے پیسہ استعمال بھی کر لیا تو اب جان دی کریں۔ تو مطلب کہ بنتا تو آپ کی طرف جو ہے وہ تقریباً 14-15 کروڑ ہے، لیکن چونکہ ہمارے پاس کاغذات 7 کروڑ کے ہیں تو ہم 7 کروڑ کے دعوے دار ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت بہت مصروف ہیں۔ میں نے کہا جی مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں حکم ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے اوپر چڑھائی کرنی ہے اور یو سی لیول کے اوپر سے ہم نے لوگ اکٹھے کرنے ہیں، ان کی ہم تیاری کر رہے ہیں، کوآرڈینیشن کر رہے ہیں۔ مثلا میں نے کہا کیا کوآرڈینیشن کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ واٹس ایپ گروپ وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ان کے اندر پھر جو لوگ جنہوں نے جانا ہوتا ہے ان کی ادائیگی وہ سارا کچھ ایڈوانس میں ادائیگی کی جاتی ہے اور پھر ان کو بسوں میں بھر کے لے کے جانا۔ میں نے کہا چڑھائی کیا کرنی ہے؟ اسلام آباد جا کے تو وہاں پہ لوٹ مار کرنی ہے، توڑ پھوڑ کرنی ہے، یہ جو ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اس کے بعد جو ہے نا وہ ادھر سے آپ نے ہمارے چیف منسٹر کی تو سن ہی لی ہوگی نا۔ میں نے کہا ہاں۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے پشاور ہائی کورٹ کی بھی باتیں یا فیصلے آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا ہاں۔ کہتے ہم کے پی کو الگ کرنے جا رہے ہیں پاکستان سے۔ میرا ہانسا ہی نکل گیا۔ میں کہا اچھا، میں نے کہا کے پی کو الگ کر کے پھر کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا وہ جلال آباد تک بات ہو گئی ہے، ادھر جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے ہمیں بتایا ہماری لیڈرشپ نے کہ ہماری بات ہو گئی ہے، یہ جلال آباد اور خوست اور یہ والا علاقہ جو ہے وہ سارے کا سارا دے کے ہم ایک نیا ملک بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے کہا ایسی باتیں، یہ بات آپ کو کیسے بتائی جاتی ہے؟ وہ کہتا وہ واٹس ایپ گروپ کے اندر آتی ہے نا۔ تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ اب میں نے دل میں کہا کہ واٹس ایپ گروپوں کے اندر وہ بھی گھسے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے جن لوگوں نے یہ کام روکنا ہے، تو اس لیے ہمیں فکر مندی کی کیا ضرورت ہے۔ میں نے ان سے ایک اور بات کہی، میں نے کہا کہ دیکھیں وہ جو پرلی طرف والے ہیں جن سے آپ جلال آباد کا اور خوست اور یہ سارا علاقہ لینے کے دعوے دار ہیں، وہ تو خود اپنا کلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا بارڈر اٹھا کے تورخم سے تو اٹک تک لے کے آنا ہے، تو وہ آپ کو یہ کیسے دیں گے؟ نہ ہمارا ان سے بات ہو گئی ہے نا، ہمارے لیڈروں کی۔ میں نے کہا لیڈر کون سے؟ پی ٹی آئی کے لیڈروں کی بات ہو چکی ہے، اس کے اوپر جرگہ ہو چکا ہے اور جرگے میں یہ بات انہوں نے مان لی ہے کہ جناب وہ جو ہے وہ یہاں تک کریں گے۔ اچھا جی، پھر مطلب کہ وہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں گے۔ میں نے کہا کہ ہیلپ آؤٹ کیسے کریں گے؟ کہتا جب ہم یہاں پہ اعلان کریں گے نا اس کا، ہاں، تو کہتا پھر ادھر سے فوج پہ حملہ ہوگا، ادھر سے ہم اندر سے حملہ کریں گے، تو پھر ان کو قیدی بنا لیں گے جس طرح 9 مئی کو بنایا تھا، پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں نا وہ ہمارے ساتھ مل جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہو گیا۔ تو اس لیے یہ صورتحال ہوگی تو پھر آپ نے پھر پیسے تو نہیں ملیں گے نا۔
مڑا آپ بھی ادھر آ جاؤ. ٹھیک ہے, میں نے کہا اچھا ادھر آنے کا کیا فائدہ ہوگا, ادھر اچھے اچھے کاروبار ہونے جا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا چرس کا کاروبار اور افیم کا کاروبار اور ہیروئن کے کاروبار کے علاوہ کون سے کاروبار ہوں گے؟ نہیں یہاں پہ بڑی فیکٹریاں لگیں گی, یہاں پہ وہ دیکھو نا داسو بن گیا. میں نے کہا ہاں داسو بن گیا, وہاں سے بجلی آئے گی مفت, ادھر سارے لوگوں کو مفت بجلی ملے گی, تو مفت بجلی سے پھر جو کام کرنا ہے آپ کرو, ادھر آ جاؤ نا یارا. ٹھیک ہے, اچھا وہ انہوں نے ہمیں فوری طور پہ فورن انویسٹمنٹ لے کے نئے ملک میں آ کے سرمایہ کاری کرنے کی ایڈوانس میں دعوت بھی دے دی. اچھا یہ جو کے پی کے کی طرف سے جو چڑھائی ہونی ہے اور جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر تھریٹ 6 جو ہیں وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, وہ فسادی جو ہیں, انہوں نے پچھلے دنوں اسلام آباد کے اندر مظاہرے کی باقاعدہ اجازت دی ہے. اس مظاہرے میں آنے والے لوگوں کی جو ذہن سازی ہے اس کا آپ اندازہ فرمائیں. اگر میں نے یہ باتیں اپنے کانوں سے نہ سنی ہوتی تو میں قطعاً آپ کی خدمت میں یہ لے کے حاضر نہ ہوتا. یعنی انہوں نے ان ذہنی مجہول یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن, انہوں نے اپنے ان ذہنی مجہولوں کی کس طرح سے مائنڈ سیٹنگ کی ہے یا کس طرح سے برین واشنگ کی ہے کہ وہ اس بات کے اوپر بلیو کر گئے ہیں. لیکن اگر آپ ان سے کوئی کاؤنٹر رپلائی کریں تو ان کا آگے سے یہی جواب ہے, یا مطلب کوئی کاؤنٹر کوسچن کریں یا آپ اس سے جوابی استفسار فرمائیں تو اس کا جواب یہی ہے کہ ہماری لیڈرشپ کی بات ہو گئی. اور لیڈرشپ کی بات ہو گئی ہے, لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں, ان کی واقعی بات ہوئی ہو, لیکن جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ مطلب پیسے تو نہیں ملے لیکن خبر مل گئی. اور خبر یہ ہے کہ اس طرح سے وہ وہاں پہ گراس روٹ لیول کے لوگوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. جن صاحب سے میری بات ہو رہی تھی, یہ یو سی کا ایک ناظم کا الیکشن جیت بھی چکے ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے اندر, شاید اب بھی ناظم ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے ناظم ہے. تو میں نے ان سے جو صاحب جو تھے, میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ سے وہ جو اے این پی کے جو صاحب تھے, میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا ان کو اپنا کوئی کریں. انہوں نے کہا نہ مڑا الگ ملک بن گیا تو ان کی حکومت ہوگی تو ہم اس حکومت سے اپنے تعلقات خراب تو نہیں کر سکتے. تو مجھے وہ ایک یاد آ گیا, مخبوط الحواس شخص جو کہ لاہور میں گرفتار ہوا تھا اور اس نے بتایا تھا کہ لاہور کے اوپر حملہ کرنا ہے ہم نے, اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس وقت ایکسپریس کے ایک ایفیشینٹ رپورٹر نے اس کا وہ ویڈیو بیان بھی چلا دیا تھا بیچارے کا. بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو موصوف ہیں وہ ذہنی طور پہ معذور تھے اور وہ کہیں لاہور پہنچ گئے تھے, تو پشتوں نے زیادہ آتی تھی, اردو کم آتی تھی. تو جو بیچارہ نفرت وہاں پہ لاہور کے یا پنجاب کے خیال بارے میں سنتا رہا تھا, تو معصوم آدمی تھا, ذہنی طور پہ مجہول لوگ معصوم ہی ہوتے ہیں, معصوم آدمی تھا, تو بجائے اس کے کہ وہ یہاں پہ آ کے اپنے دوسرے ہم جھولیوں کی طرح منافقت کرتا, تو اس نے جناب سیدھا یہ بات کر دی. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ نفرت کی بنیاد کے اوپر چلتے ہیں. عمران احمد خان نیازی کی ساری سیاست اور ساری شخصیت نفرت کی بنیاد کے اوپر, فلانا خراب ہے, فلانا ٹھیک نہیں, لہذا مجھے آپ منتخب کیجئے کیونکہ میں ان سب کو خراب کہتا ہوں. یہ نہیں کہ میں غلط نہیں ہوں, دیکھیں میں تو غلط ہوں نا, جو لاجک ہے نا وہ یہ ہے کہ دیکھیے میں تو غلط ہوں نا, تو میں تو مانتا ہوں کہ میں غلط ہوں. یہ مانتے نہیں ہیں لیکن یہ خراب ہیں, لہذا آپ ان سے نفرت کیجئے اور مجھے جو ہے وہ میں آپ کی پہلی ترجیح ہونی چاہیے. اور اس ترجیح کو اس نے سوشل میڈیا اور میڈیا, اب تو مین سٹریم میڈیا بھی اس میں شامل ہے, اس کی بار ہیمرنگ اور بمبارڈمنٹ کے ذریعے جس طرح کے اذہان تیار کیے ہیں, اس کا ایک نمونہ جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے. اس نے فراڈ کیا ہے اور فراڈ کے پیسے واپس نہیں کرنے. اب وہ اس کے اوپر ایک لافٹی سٹوری گھڑ کے مجھے بیچ رہا ہے, اور وہ یہ ہے, اور وہ دونوں بیچ رہے ہیں. جس کو ہم نے اپروچ کیا اپنے میڈیا والے دوست کے ذریعے, وہ اے این پی کا بڑا سٹال وارڈ قسم کا بندہ ہے, اس کے ذریعے جسے اپروچ کیا, اس نے بھی ہمیں ہنستے ہوئے کہا کہ دیکھیں نا نیا ملک بن جانا ہے, ہم اس سے تعلقات تو خراب نہیں نہ کر سکتے, اگلی دفعہ بھی اسی نے یو سی کا الیکشن جیتنا ہے.
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.